بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلبہ، آج ہم ایک اہم سٹوری کے ساتھ پھر جو ہے نا مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سٹوری کا عنوان جو ہے اے ٹیلر اینڈ این ایلیفنٹ، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور اس کا مورل جو ہے انتہائی اہم مورل، ٹٹ فار ٹیٹ۔ ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا وہ عدلہ ہوتا ہے، پھر اس برے کا انجام بھی برا ہوا وہ اس کا بدلہ ہوتا ہے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو یہ ایک کہانی ہے جی، اس میں ایک درزی ہے اور ایک ایلیفنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں جی، پڑھتے ہیں اس کہانی کو۔ ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے۔ اے ٹیلر اینڈ این ایلیفنٹ، ایک درزی اور ایک ہاتھی۔ ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، از اے ویل نون، ایک مشہور ویل نون مشہور پروورب، کہاوت ہے، کہاوت پروورب۔ اٹ مینز اے سچویشن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی حالت ان وچ سم انسلٹ، جس میں کہ کوئی بے عزتی اور ڈیگریڈیشن یا ذلت، از ری پیڈ، اس کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی کہ واپس وہ لٹائی جاتی ہے، واپسی ہوتی ہے، بائی دا سیم پیشنس، انہی جذبات کے ساتھ، انہی محسوسات کے ساتھ، جیسے وہ کی گئی ویسے ہی وہ لٹائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ایک ایسی حالت جس میں کہ عزت یا بےزتی کو ویسے ہی واپس کر دیا جائے جیسے کہ برے جذبات کے ساتھ وہ دی گئی تھی۔ اف وی انسلٹ سم ون، اگر ہم کسی کی بےزتی کریں گے، انسلٹ کریں گے، ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ، تو کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں رسپیکٹ فرام دیٹ پرسن، کہ وہ بندہ ہماری عزت کرے۔ اے ویری سمپل سینگ، ایک بہت سادہ سا فرمان ہے یا بات ہے، از ایٹ ہینڈ، جو کہ ہماری زیر نظر ہے، ہمارے مطالعے میں ہے، وہ یہ ہے، ڈو آن ٹو ادرس، وہ دوسروں کے ساتھ کرو، ایز یو وش ٹو بی ڈن بائی، جو کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ جو ہے کریں، یعنی دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دا فالوئنگ اسٹوری شوز، جو آگے آنے والی کہانی ہے وہ بتاتی ہے، دکھاتی ہے، دا ویراسٹی، جو سچائی ہے، آف دا ابو اسٹیٹمنٹ، جو اوپر دی گئی عبارت ہے، اسٹیٹمنٹ بیان ہے، اس کی سچائی آگے آنے والی کہانی یہ ہمیں بتائے گی۔ ونس، اب یہ کہانی آگے جی، ونس دیر واز این ایلیفنٹ، ایک مرتبہ ایک ہاتھی تھا، who lived in the form of a farmer، جو کہ ایک کسان کے فارم میں رہتا تھا، نیئر بائی دا ریور، اور وہ فارم جو تھا نا اس کسان کا، وہ دریا کے قریب تھا۔ اور ہی وینٹ ٹو دا ریور ڈیلی، وہ دریا پر روزانہ جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آن دا وے، راستے میں، دیر واز دا شاپ آف اے ٹیلر، ایک درزی کی دکان تھی۔ دا ٹیلر گیو ہم سم تھنگ ٹو ایٹ، جو درزی تھا وہ دیتا تھا جی اسے کچھ کھانے کے لیے۔ ون ڈے، ایک دن، دا ٹیلر واز ناٹ ان اے گڈ موڈ، جو درزی تھا اچھے موڈ میں نہیں تھا۔ ایز یوزول، حسب معمول، ایز یوزول حسب معمول، دا ایلیفنٹ اسٹاپڈ، وہ جو ہاتھی تھا وہ رکا، بٹ دیر، وہاں پر، بٹ لیکن، دا ٹیلر، جو درزی تھا، پرکڈ، اس نے چبھو دی، پرک کا مطلب چبھونا، چبھو دی، کیا دی؟ دا نیڈل، سوئی کو، انٹو ہز ٹرنک، اس کی سونڈ میں، ٹرنک کہتے ہیں سونڈ، ہاتھی کی سونڈ جو لمبا اس کا ناک ہوتا ہے، اس میں درزی نے سوئی چبھو دی۔ دا ایلیفنٹ وینٹ اوے، یہ جو ہاتھی تھا وہ چلا گیا، ٹو دا ریور، دریا پر، ان اے ویری اینگری موڈ، اور بڑے غصے کے موڈ میں، غصیلے موڈ میں وہ بھی، ہاتھی بھی دریا پر چلا گیا۔ وین ہی واز ریٹرننگ ٹو دا فارم، جب وہ فارم کی طرف واپس آ رہا تھا، آفٹر ڈرنکنگ واٹر، پانی پینے کے بعد ہاتھی، اینڈ ٹیکنگ باتھ، اور جو ہے نا نہانے کے بعد، ہی فلڈ ہز
trunk, اس نے اپنی سونڈ کو بھر لیا with mud, گارے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, mud گارا. when he reached at the shop of the tailor, جب وہ درزی کی دکان پر پہنچا, he threw, اس نے پھینک دیا that muddy water, وہ گدلا پانی, وہ گارے والا پانی, مٹیالہ پانی, into the shop, اس دکان کے اندر اس نے پھینک دیا. all the clothes were spoiled, تمام کپڑے جو تھے were spoiled, وہ خراب ہو گئے. spoiled, خراب ہو گئے. the poor tailor, جو غریب درزی تھا, had no choice, اب اس کے پاس کوئی اور تو بات اختیار میں نہیں تھی, but to cry, سوائے رونے کے. ٹھیک ہے جی, اب اسے رونا پڑا تھا کیونکہ پہلے اس نے سوئی چبھوئی تھی, سوئی چبھونے کے بدلے میں یہ سارا جی اس کے ساتھ ماجرا ہو گیا. تو ہم نے اس میں مورلز پھر کیا دیکھے جی, ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ, عدلے کا بدلہ. برا کیا تھا جی درزی نے, ہاتھی نے اس کو ری پے کر دیا, اس کے کپڑوں کو, ساری دکان کے کپڑوں کو خراب کر کے. ایز یو سو, جیسا تم بو گے, سو شیل یو ریپ, ویسا ہی تم کاٹ لو گے, یعنی جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے. تو درزی نے جی برا بویا اور برا کاٹا. ٹھیک ہے نا, اسی طرح سے اگر کوئی اچھا کرتا تو اچھا ہو جاتا اس کے ساتھ. جی اسٹوڈنٹس, یہ تو تھا جی ہماری سٹوری. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.